بس اگر اللہ تعالیٰ مومنوں کو انبیاء کی مدد کے لیے کہتا ہے تو وہ کسی حاجت مندی کی وجہ سے نہیں کہتا، بلکہ انہیں اس مدد کا حصہ بننے کی وجہ سے اجر عظیم سے نوازنے کے لیے کہتا ہے۔ بس اگر مومن نبی کے کام میں حصہ دار بن کر اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان رکھتے ہوئے اس کے مشن کو پورا کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے ایمان لانے کے مقصد کو پورا کرنے والے بنیں گے، اپنے ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے بنیں گے، تو حواری ہونے کا صحیح حق ادا کرنے والے کہلائیں گے اور کامیابیاں ان قدم چومیں گی۔ بس آج یہی کام ہر احمدی کا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں، آپ کو اس زمانے کا امام اور مسیح و مہدی ماننا ہے، تو نحنو انصار اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے اس مشن کی تکمیل کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں جس کے لیے مسیح محمدی کو خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عام مصلح یا مجدد نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی وجہ سے نبی اور رسول ہونے کا اعزاز بخشا، اور آپ کو خاتم الانبیاء کی غلامی میں خاتم الخلفاء کا مقام عطا ہوا، اور مسیح و مہدی کے لقب سے آپ کو سرفراز فرمایا گیا۔ بس آنے والا مسیح و مہدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکا، اپنے بے شمار لٹریچر کتب میں اپنے پیغام کو روشن اور واضح کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ آج سچے حواریوں کا حق ادا کرتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس مقصد کو لے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، یعنی خدائے واحد و یگانہ کی حکومت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا قیام، اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ بس اس مقصد کے حصول کے لیے ایک خاص کوشش کے ساتھ دعوت اللہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ملک اور ہر شہر اور ہر قصبہ اور ہر گاؤں کے رہنے والے احمدیوں کو خاص پلاننگ کر کے اس کام کو سر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ صرف 2-4% تک یہ پیغام پہنچا کر ہم اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو جاتے۔ دنیا ایک پاک انقلاب چاہتی ہے، جہاں ایک طرف دنیا داری نے اور دنیا کی ہوا و ہوس نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہوا ہے، وہاں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو کسی پاک تبدیلی کو چاہتی ہے۔ بہرحال ہدایت دینا اور حق کی پہچان کروانا خدا تعالیٰ کا کام ہے، لیکن حق پہنچانے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے اپنی دعاؤں میں بے چینی کا اظہار کرنا، اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، یہ ہر احمدی کا کام ہے، جس کے لیے بڑے درد سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہ صرف توجہ دلائی ہے بلکہ اپنی زندگی بھی اس درد میں گزار دی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی الہاماً فرمایا کہ لعلک کا باخع نفسک کا اللہ یکونوا مومنین، کیا تو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ آج اللہ تعالیٰ نے وہ ذرائع ہمیں مہیا فرما دیے ہیں جن کے ذریعے سے تبلیغ کے راستے کھل گئے ہیں، لیکن اگر اس پیغام کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے انقلابی نمونے نہیں ہوں گے ہمارے، تو یہ تبلیغ کا ذریعہ اتنا اثر کرنے والا نہیں ہوگا۔ بس ہر احمدی کا یہ بھی کام ہے کہ تبلیغ کی کوششوں کے ساتھ اپنے اعمال میں بھی ایک پاک تبدیلی پیدا کریں، اور پھر اپنی ان پاک تبدیلیوں کو اپنی دعاؤں اور آنکھ کے پانیوں سے سیراب کرتے کریں، تاکہ جو انقلاب پیدا ہو وہ عارضی نہ ہو بلکہ مستقل ہو، جو ہمیشہ دنیا کی رہنمائی کا باعث بنتا چلا جائے۔ بس اٹھیں، ان پاک تبلیغوں کے ساتھ اپنی سجدہ گاہوں کو ترک کرتے ہوئے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے عرش پر ایک ارتعاش پیدا کر دیں۔ خدائی تقدیر نے تو مسیح محمدی کی جماعت کو غلبے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، ہمارا کام ہے کہ اس تقدیر کو اپنی زندگیوں میں پورا ہوتا دیکھنے کے لیے اور اس کا حصہ بننے کے لیے دعاؤں پر زور دیتے چلے جائیں، تاکہ عرش سے ہم یہ آواز سننے والے ہوں کہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، فتح و ظفر کی کلید تم کو ملنے والی ہے۔ بس آج اس مقصد کے حصول کے لیے ایشیا کے احمدیوں کا بھی فرض ہے، یورپ کے احمدیوں کا بھی فرض ہے،
امریکہ کے احمدیوں کا بھی فرض ہے، آسٹریلیا کے رہنے والے احمدیوں کا بھی فرض ہے، جزائر کے رہنے والے احمدیوں کا بھی فرض ہے، اور افریقہ کے احمدیوں کا بھی فرض ہے کہ مسیح محمدی اور مہدی موعود کے پیغام کو اپنے ہر شہر، ہر قصبے اور ہر گلی میں پہنچا دیں کہ یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنا اور آپ کے سچے حواریوں کا حق ادا کرنا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے احمدیوں، تمہارا بھی فرض اولین ہے کہ مسیح موعود کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اپنی تمام تر استعدادیں بروئے کار لاؤ کہ مسیح موعود وہاں پیدا ہوئے اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسیح موعود ہونے کا پرشوقت اعلان کروایا۔ اور اے عرب کے رہنے والے احمدیوں، تمہارا ان سب سے زیادہ فرض بنتا ہے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہو، زبان کے لحاظ سے بھی اور مکان کے لحاظ سے بھی۔ اپنے ہم وطنوں کو بتاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسیح و مہدی کو سلام پہنچانے کا جو ارشاد فرمایا تھا، اس کے سب سے اول مخاطب تم ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ وقت آئے گا جب اکثریت عربوں کی مسیح موعود کی بیعت میں آ کر آپ کے لیے دعائیں کرنے والی ہوگی، کیونکہ یہ بھی اس خدا کا الہام ہے جس نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا۔ فرمایا یدعون لکا ابدال الشام و عباد اللہ من العرب، یعنی تیرے لیے ابدال شام کے بھی دعا کرتے ہیں اور بندے عرب میں سے بھی دعا کرتے ہیں۔ آج جنہوں نے مسیح موعود کو مان لیا ہے ان پر یہ فرض ہے کہ مسیح محمدی کے مشن کے لیے دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں۔ جس کو بھی موقع ملے خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں جا کر مسیح موعود کے مقصد کو پورا ہونے کے لیے روئیں اور چلائیں۔ مجھے خوشی ہے کہ عربوں میں سے ایک طبقہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مصروف ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کام میں کبھی روک نہ پڑنے دیں، کبھی سست نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی تائیدات بھی آپ کے ساتھ ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے نشان پر ساتھ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے نشان کے طور پر عرب ممالک پر رہنے والے احمدی جانتے ہیں کہ MTA العربیہ کے مختلف چینل کا چلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دعویٰ سچا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نامساعد حالات کے باوجود جاری رکھا ہوا ہے ان چینلز کو۔ نانو انصار اللہ کا جو نعرہ آپ نے لگایا ہے اسے کبھی مرنے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی ایجادات کو بھی ہمارے زیر کر دیا ہے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریاں آسن رنگ میں نبھانے کی توفیق دیتا چلا جائے، آمین۔